ہیلو فرینڈز، آج ہم کورین ڈرامہ ونڈر ورلڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈرامے کی کہانی کا جو پس منظر ہے وہ 1999 کا ہے، جب دنیا بھر میں یہ افواہ اور خوف پھیلا ہوا تھا کہ 9ویں صدی کے اختتام پر دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ہیسنگ یونگ شہر میں پراسرار گمشدگیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس دوران محلے کی چند عام اور الٹے سیدھے کام جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے عجیب حادثے کا شکار ہوتے جاتے ہیں، ان کی طاقتیں جو ہوتی ہیں ناقص ہو جاتی ہیں اور یہ قابو میں نہیں ہوتی، اور یہ سپر فول ہیروز مل کر اپنے شہر کو جو ہے وہ جو عناصر ہیں ان سے بچاتے ہیں۔ اس کہانی کے جو کردار ہیں، یہ بیسونگ شہر کی سب سے بڑی آفت اور گڑبڑ کرنے والی جو لڑکی ہے، وہ اپنے دور حکومت میں بے باک، دلکش اور انتہائی مزاحیہ مزاج رکھتی ہے۔ وہ ایک مشہور مقامی ریسٹورینٹ کی مالک کی پوتی ہوتی ہے، جس کے پاس سپر پاورز ہوتی ہیں ٹیلی پورٹیشنز کی، کہ بلکہ آنکھ جھپکتے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس پر مکمل کنٹرول نہیں رکھ پاتی ہے۔ اور لی جونگ جو ہے اداکار چائن وہ ہیں، اور یہ چائن وہ تو ویسے ہی میرے فیوریٹ کردار ہے کہ یہ سول شہر میں بیسونگ آنے والے ایک خاص سرکاری ملازم ہیں۔ وہ سماجی مہارتوں میں تھوڑا کمزور ہوتے ہیں اور دفتر میں اصولوں کا سخت پابند ہوتا ہے۔ وہ شہر میں ہونے والی تمام اغواؤں، وارداتوں کی خفیہ تحقیقات کرتا ہے، انویسٹیگیشنز کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی سپر پاور کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک عام انسان نہیں ہوتا، اس کے پاس جادوئی طاقت نہیں ہوتی، لیکن اس کا جو اصل طاقت ہوتی ہے وہ اس کا اپنا دماغ ہوتا ہے اور صبر ہوتا ہے، جو ان کے عجیب و غریب انسانوں کو ایک ٹیم میں جوڑ کے رکھتا ہے۔ ونڈر فول کا مطلب ہی یہی ہے۔ اور تیسرا کردار جو تھا سوین کنگ وین، جو اداکار جو ہے ٹوئی دایون جو ہیں، انہوں نے کردار ادا کیا ہے، اور یہ محلے کا ایسا ادھیر عمر آدمی دکھایا ہے جو ہر چھوٹی بات پر شکایت کرتا رہتا ہے۔ اور اس کی سپر پاور کیا ہے؟ حادثے کے بعد اس کے جسم میں مقناطیسی صلاحیت آ جاتی ہے، مطلب جس سے وہ اپنے جسم کو کسی بھی چیز کے ساتھ چپکاتا رہتا ہے اور وہ غصے میں دیواروں کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور جو چوتھا کردار ہے وہ کونگ روبن ہے، اداکار، ٹھیک ہے، سی جیون جو ہے یہ انہوں نے نبھایا۔ اور کردار کیا ہے؟ یہ ایک نہایت سیدھا سادہ انسان بنا ہوا ڈرپوک اور دبنے والا نوجوان جو ہمیشہ دوسروں کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ سپر پاور جو ہے غیر ارادی طور پر شدید جسمانی طاقت سے ملتی ہے، لیکن یہ طاقت تبھی ظاہر ہوتی ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے، جب بہت زیادہ خوف میں ہوتا ہے تو اس کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ اب کم جیون بوک جو ہے وہ اداکار جو ہے کم ہائی سوک جو ہے انہوں نے نبھایا ہے۔ یہ چائنی کی سخت مزاج مگر جو ہوتے ہیں وہ شفیق دادی ہے، جو شہر کی سب سے مشہور ریسٹورینٹ کو چلاتی ہے اور محلے میں ایک بااثر خاتون ہے۔ دوسرا جو کردار ہے چھٹا، وہ ہے ہاون دو، اور اداکار جو سیون جو ہے ہائن جو نے جو یہ کردار جو ہے وہ پر اسرار اور خطرناک کردار ہے۔ اس کا تعلق شہر میں ہونے والے ہر جو جرم ہے اور نئے مذہبی فرقے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ جو اس کی قسط ہے، اب اس کی قسط کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کون سے ایپیسوڈ میں کیا ہو رہا ہے۔ جو پہلی قسط ہے اس میں دکھایا گیا صدی کا جو آخری سال ہے 1999 کا، آخری مہینوں میں بیسونگ شہر کا تعارف ہوتا ہے، اور پھر اس میں بتاتے ہیں چائن وو جونگ کی پہلی عجیب ملاقات ہوتی ہے اور شہر میں خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ دوسری جو قسط ہے اس میں بتایا کہ ناقص جاگنا، مطلب ایک عجیب و غریب حادثے کے بعد جو ہوتا ہے چائن اور کوئنگ ہون اور روبن صبح بیدار ہوتے ہیں تو خود کو غائب مطلب جو ہے وہ غائب ہوتے ہیں اور چیزوں کو چپکتے ہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے جو قسط ہے اس میں جو ہے تحقیقات کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کون کرتا ہے؟ ون جونگ، جو پر اسرار چرچ اور گمشدہ لوگوں کے سراغ کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ جو چائنی ہے کہ جو گروہ تک پہنچ جاتا ہے اور ان پر شک کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہے قسط نمبر 4 جو ہوتی ہے وہ اس میں کامیڈی بھی ہے اور افراتفری بھی دکھائی گئی ہے، کہ یہ نا تجربہ کار جو لوگ ہوتے ہیں اپنی طاقتوں کو چھپانے اور استعمال کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، جس سے وہ محلے میں کیا کر دیتے ہیں، ایک تو مزاحیہ جو ہے وہ کامیڈی اور انٹرٹینمنٹ کا جو ہے وہ حصہ ایڈ کر دیتے ہیں اور افراتفری بھی ساتھ ساتھ پھیلا دیتے ہیں۔ پھر جو اس کا 5ویں قسط ہے اس میں ویلن کا حملہ آئے گا، جس میں وہ ہاون جو ہے ڈو کے سائے پر شہر پر گہرے ہوتے جاتے ہیں، اور سپر ہیرو کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ انہیں اپنی ذاتی لڑائیاں چھوڑ کر جو ہے وہ شہر کو بچانا، مطلب ان سب کے پاس سپر پاورز ہوتی ہیں لیکن ان کو یہ غلط طریقے سے استعمال کر رہے تھے، لیکن اب انہیں احساس ہوتا ہے جب 5ویں قسط میں آتے ہیں کہ ہم نے شہر کو بچانا ہے، ہمارے پاس اس لیے یہ پاورز موجود ہیں۔ قسط نمبر جو 6 ہے اس میں ناقص ہیرو کی ٹیم، مطلب یہ سارے جو ہیروز ہوتے ہیں 6 کے 6 مطلب یہ سب اپنی خامیوں کو قبول کرتے ہیں اور اس کی ٹیم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس میں جو ہے
رہنمائی جو ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وون جونگ کی رہنمائی میں شائنی اور اس کے ساتھی، ٹھیک ہے، سب مل کے اپنی خامیوں کو قبول کرتے ہیں اور ایک ٹیم بنا لیتے ہیں۔ کس نمبر 7 میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ قیامت کا خوف ہوتا ہے۔ 31 دسمبر 1999 کی رات جب قریب آنے لگتی ہے تو ویلنس کا جو بڑا پلان ہوتا ہے سامنے آ جاتا ہے، اور ہیروز کی طاقتیں جو ہیں وہ ایک بڑے امتحان سے گزرتی ہیں۔ مطلب جو ویلن ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ جو ہے ان کا طاقتوں کا حملہ کرنا ہوتا ہے۔ اب جو قسط 8 ہے، آخری مار کا فائنل، مطلب اس کے 8 ایپیسوڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور صدی بدلنے کی رات، یہ عام شہری جو ہوتے ہیں اپنی ناقص طاقتوں کو بے تحاشا استعمال کرتے ہیں اور جو ہے اپنے شہر کو جو ہے ملک کی تباہی سے بچاتے ہیں۔